سورہ آل عمران آیت نمبر 23۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكِتَابِ يُدْعَوْنَ إِلَى كِتَابِ اللَّهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يتولى فريق منهم وهم موردون۔ لفظی ترجمہ ہے کیا لم نہیں ترا تو نے دیکھا الا طرف الذین جو لوگ اوتو دیے گئے نصیباً حصہ من سے الکتابی کتاب یدعونا بلائے جاتے ہیں الا طرف کتاب اللہ رب العزت کی لی تاکہ لیحکمہ وہ فیصلہ کرے بینا درمیان ہم ان کے، ثم پھر یتولا پھر جاتا ہے فریقن ایک گروہ من سے، ہم ان اور ہم وہ معرضون پھرنے والے۔ با محاورہ ترجمہ ہے کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں علم کتاب میں سے ایک حصہ دیا گیا، وہ کتاب الہی کی طرف بلائے جاتے ہیں تاکہ وہ کتاب ان کے درمیان تنازعات کا فیصلہ کر دے، تو پھر ان میں سے ایک طبقہ منہ پھیر لیتا ہے اور وہ روگردانی کرنے والے ہی ہیں۔ آیت کی تفسیر میں فرمایا گیا الم تر الی الذین اوتوا نصیبا من الکتاب، کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا کچھ حصہ دیا گیا۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودیوں کو تورات شریف عطا کی گئی اور ان کے علوم و احکام سکھائے گئے۔ اسی تورات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف بھی تھے، احوال بھی تھے، اور دین اسلام کی حقانیت یعنی سچائی کا بیان بھی تھا۔ تو اس سے لازم آتا تھا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں اور بنی اسرائیل کو قرآن حکیم کی طرف دعوت دیں تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پاک پر ایمان لائیں اور ان کے احکام کی تعمیل کریں، لیکن ان میں سے اکثر نے ایسا نہیں کیا۔ آیت میں کتاب اللہ کی طرف بلانے کا ذکر ہے، جو تفسیر اوپر ذکر کی گئی ہے اس کے مطابق یہاں کتاب اللہ سے مراد قرآن ہے، اور اگر کتاب اللہ سے مراد تورات ہو تو معنی یوں ہوں گی کہ جب یہودیوں کو تورات کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ وہ تورات ہی ان کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کی حقانیت کا فیصلہ کر دے تو وہ تورات سے بھی منہ پھیر لیتے ہیں۔ آگے ارشاد فرمایا وَهُمْ مُعْرِضُونَ، اور وہ منہ موڑنے والے ہیں۔ اس آیت میں شان نزول میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت یہ آئی ہے کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ تشریف لے گئے، وہاں یہودیوں کو اسلام کی دعوت دی۔ انہوں نے کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کس دین پر ہیں؟ فرمایا ملت ابراہیم پر۔ وہ کہنے لگے حضرت ابراہیم علیہ السلام تو یہودی تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تورات لاؤ، ابھی ہماری اور تمہارے درمیان فیصلہ ہو جائے گا۔ تو وہ اس مطالبے پر نہ ٹھہر سکی اور وہ منکر ہو گئے، اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے اس آیت کے شان نزول کا دوسرا واقعہ بیان ہوتا ہے کہ خیبر کے یہودیوں میں سے ایک مرد نے ایک عورت کے ساتھ زنا کیا تھا۔ تورات میں ایسے گناہ کی سزا پتھر مار مار کر ہلاک کر دینا ہے، لیکن چونکہ یہ لوگ یہودیوں میں اونچے خاندان سے تھے اس لیے انہوں نے ان کو سنسار کرنا گوارا نہ کیا، اور اس معاملے کو اس امید پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لائے کہ شاید آپ صلی اللہ علیہ وسلم سنسار کرنے کا حکم نہ فرمائیں گے، لیکن آپ نے ان دونوں کو سنسار کرنے کا حکم فرما دیا۔ اس پر یہودیوں کو طیش اور غصہ آ گیا اور کہنے لگے کہ اس گناہ کی یہ سزا نہیں ہے، آپ نے ظلم کیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فیصلے کا دار و مدار تورات پر رکھ لو۔ انہوں نے کہا یہ انصاف کی بات ہے، چنانچہ تورات منگوائی گئی
اور یہودیوں کے بڑے عالم تھے، اس کا نام عبداللہ بن سوریہ تھا، اس نے تورات پڑھنی شروع کی۔ جب رجم کی آیت آئی جس میں سنسار کرنے کا حکم تھا تو عبداللہ بن سوریہ نے اس پر ہاتھ رکھ دیا اور اس کو چھوڑ دیا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ نے اس کا ہاتھ ہٹا کر آیت پڑھ دی۔ یہودی اس حرکت پر ذلیل و رسوا ہوئے، اور وہ یہودی مرد و عورت جنہوں نے زنا کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے اور قرآن اور تورات کے حکم کے مطابق ان کو سنسار کیا گیا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ رب العزت ہم سب کو دنیا اور آخرت دونوں کی شاندار کامیابیاں نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔